حضرات گرامی قدر، سید ولد آدم امام الاولین والآخرین نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب بھی ان کو چھوڑو گے گمراہی جو ہے تم پہ حملہ کرنا شروع کر دے گی۔ حضرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں نت نئے فتنے آئے دن سننے کو ملتے ہیں، کبھی گیٹ بلڈر کا فتنہ، کبھی آسیہ مسیح کا فتنہ، کبھی یہود کو اپنا دوست بنانے کا فتنہ، اور کبھی جھوٹی نبوتوں کا فتنہ۔ حضرات گرامی قدر، حکمران چونکہ مادہ پرست ہیں، علم سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، اس لیے وہ ان فتنوں کی پشت پناہی کرنے کے اندر ارادی یا غیر ارادی طور پہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی بہکنی کی تھی، لیکن یہاں پر آسیہ مسیح کو ملک سے بھگایا جا رہا ہے، یہاں پر مرزائیت کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، ان کو برابر کا شہری بنانے بلکہ اقتدار میں لانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ نت نئے قسم کے فتنوں میں سے فتنہ احمد عیسیٰ کا فتنہ بھی ہے، جو اپنے آپ کو سر عام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا سر عام انکار کر رہا۔ حضرات گرامی قدر، جب تک آپ کتاب و سنت کو پکڑے رہیں گے، آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کسی نئے نبی کو قبول نہیں کریں گے۔ جب آپ کتاب و سنت کو چھوڑیں گے، اٹکل پچو کو سننا شروع کر دیں گے، وحی کی بجائے کسی کی شکل کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، کتاب و سنت کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھا جائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ کے اس فرمان کو سمجھا جائے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے غلام محمد ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، مسلمان کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ ویسے تو یہ بات کہنا ایک لحاظ سے ایک نکار ہاننے کے اندر جس طرح ایک آواز کو اٹھانا ہے اور ظالموں سے اس بات کی توقع کرنا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کریں، لیکن اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حکمرانان وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے فتنوں کے کلا کما کرنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں، لیکن پھر وہی بات ہے جنہوں نے اس ملک سے سلمان حیدر کو بگایا ہو، وقاص گرائے کو بگایا ہو، آسیہ کو بگانے کی تیاریاں ہو رہی ہوں، اس ملک میں اس بات کی توقع کرنا کہ احمد عیسیٰ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، یہ خیال تو خیال خام ہے۔ لیکن انشاءاللہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آواز حق بلند ہوتی رہے گی، اور ہم یہ بات کہتے رہیں گے کہ احمد عیسیٰ بھی جھوٹا اور کذاب ہے، مرزا غلام محمد قادیانی بھی جھوٹا اور کذاب تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت رسول اللہ کے بعد کسی نئے نبی کو ماننے کے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر جان بھی نثار ہے، بیوی بچے بھی قربان ہیں، گھر بار بھی نثار ہے، حرمت رسول اللہ کے اوپر جان بھی قربان ہے۔ حرمت رسول اللہ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ان دو چوکھٹوں کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ دلیل بھی دیں گے، تقریر بھی کریں گے، تحریر بھی لکھیں گے، اجتماعات بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، اجتماعات بھی کریں گے، اور اگر حکمرانان وقت بھی ان کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں تو پھر بھی ہم آواز حق کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر بھی آواز حق کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت حرمت رسول اللہ کا دفاع یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کل بھی مال روڈ کے اوپر عظیم النظیر اور بے مثال اجتماع کا انعقاد ہوا،
الحمدللہ وہاں پر بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر ہر چیز قربان ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، حرمت رسول اللہ کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، عزت رسول اللہ کی جنگ کو لڑتے رہیں گے، وقار نبوت کے علم کو اٹھا کر لوگوں کو اس علم کے نیچے بلاتے رہیں گے، اور نظام مصطفیٰ کی نقابت کرتے رہیں گے، اس کی تنفیذ کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔